نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں، اس کا نام ہے میری آخری سانسیں۔ اور جیسے ہم نے پچھلے رمضان میں یعنی ایک سیریز کی تھی میدان محشر میں میری کہانی، اور اس سیریز میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن اور حدیث سے جو بھی معلومات ملتی ہیں برزخ کی، وہ اکٹھی کر کے اور اس کے اوپر بیس کر کے ایک آپ بیتی کی اس کو شکل میں بیان کیا جائے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں، آپ بیتی لکھنے والا اپنی سوچ اور اپنے تخیل سے ایک فرضی کہانی بناتا ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ اس میں سمجھ لیں کہ احادیث کو پرو دیا گیا، عملی شکل میں ڈھال دیا گیا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس وقت کو زیادہ سے زیادہ جو ہمارا آنے والا ہے، جو جس سے سب کو گزرنا ہے، موت کا وقت، اس کو اپنے سے یعنی قریب دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں کچھ نہ کچھ اس کے حالات کو۔ بے شک جب تک انسان اس سے گزرے نہیں، وہ اس کو محسوس پوری طرح تو نہیں کر سکتا، مگر کچھ نہ کچھ اس کا یعنی ہم اپنے اوپر کچھ اثر طاری کر سکیں، کچھ نہ کچھ اس سے کچھ سبق لے سکیں، کچھ نہ کچھ اس کے ذریعے اپنی آپ کو سنوار سکیں، کیونکہ یہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ حالات کسی کے مختلف ہو سکتے ہیں، وقت مختلف ہوگا، مگر اس سے کوئی بشر بچ نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں یہ پروگرام۔ آج اس کی پہلی قسط ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، یا اللہ اس کے خاطر خواہ نتائج نکلے اور ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ بچوں، گھر کا دروازہ بند کر لو، اور میں واپس آ کے چھوٹو تمہارا ہوم ورک چیک کروں گی۔ اور گڑیا سنو، تم بھی خیال رکھنا گھر کا، کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، ہم بس جلدی سے آ جائیں گے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے یہ آخری تاکید بچوں کو کی۔ آج میں بہت خوش ہوں، آخر میری سہیلی کی اکلوتی بیٹی کی شادی جو ہے، اور اس نے بہت محبت سے انوائٹ کیا ہوا۔ میرے فون کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا کسی کا ٹیکسٹ آیا ہوا۔ احمد نے بچوں کو خدا حافظ کہا، اور گاڑی کب ڈرائیو وے سے نکلی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ میں اپنی سہیلی کو ہوٹل کا ایڈریس فارورڈ کرنے میں مگن تھی۔ جب اس سے فارغ ہوئی تو گاڑی آلریڈی مین روڈ پہ آ چکی تھی۔ احمد اور میں خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے، مگر مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کب یہ ہماری ہلکی پھلکی باتیں بحث میں بدل گئیں۔ احمد کی آواز اونچی ہونے لگی اور مجھے بھی سخت غصہ آ رہا تھا۔ یہ خام خواہ مجھ پہ چڑھائی کیے جا رہے۔ میں بھی خوب سنا رہی تھی، مگر جتنا میں کہتی جا رہی تھی وہ آگے سے اتنا ہی زیادہ اور بھڑک بھڑک کے بول رہے تھے۔ میرے سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں بھی جو منہ میں آ رہا تھا بولے چلی جا رہی تھی۔ اچھے بھلے موڈ میں ہم گھر سے نکلے تھے، اور کہاں یہ جنگ کا سماں بن گیا۔ احمد کا غصہ جوں جوں آسمان پہ چڑھا تھا، ویسے ویسے گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا آج گاڑی کے ایکسیلیٹر پر سارا غصہ اتاریں گے۔ میں نے بھی آج ٹھان رکھی تھی میں بھی چپ نہیں رہوں گی۔ آخر میں کیوں چپ کروں؟ ناجائز بات کر رہے ہیں۔ یوں لگتا تھا احمد نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بھی زبان بند نہیں کریں گے۔ وہ زمانہ پرانی باتیں نکال نکال کے کہاں سے اور اس پہ مجھے تانے دے رہے تھے، اور غصے میں یہ بھی نہیں سوچ رہے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔
روڈ پہ توجہ دینے کی بجائے ان کا سارا دھیان میری باتوں کا ترکی بترکی جواب دینے میں تھا، اور چلانے کی وجہ سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ اس جنگ و جدل اور بحث میں یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، اور میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ کب کہاں سے زوردار ہارن کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک دیو ہیکل ٹرک ہماری گاڑی کی طرف سپیڈ میں چڑھا آ رہا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں اور یوں لگ رہا تھا ابھی ہمیں کچل دے گا۔ ہارن کی سخت آواز سے مسلسل میرے کان گونج رہے تھے، اور اس کے بعد سب اندھیرا ہو گیا۔ میں نہیں جانتی کیا ہوا، آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ وہی ٹرک تھا جو آنے واحد میں ہماری گاڑی کی طرف آ چکا تھا۔ میں کہاں ہوں، کیا ہوا، مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ پتہ نہیں کتنے گھنٹے گزر گئے، کتنے دن گزر گئے ہوں گے جب مجھے کچھ ہوش آنے لگا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تو اوپر لگی ہسپتال کے کمرے کی تیز روشنی سے آنکھیں چندھیا گئیں، اور شدید درد کا احساس میرے سارے جسم میں دوڑنے لگا۔ بیٹا آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، یہ تو امی کی آواز ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ یوں لگتا تھا آنکھ کھولنا بھی ایک بہت بھاری کام ہے۔ ساری زندگی میں آنکھ کھولنے اور پلکیں اٹھانے کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کو کوئی چیز نہیں سمجھا، شاید کروڑوں دفعہ پلکیں جھپکی ہوں گی، مگر آج یہ بھی ایک پہاڑ اٹھانے کے برابر تھا۔ یوں لگ رہا تھا سارے جسم کے ایک ایک حصے میں زخم ہیں جو رس رہے ہیں۔ میں نے نظر اٹھائی تو امی کا شفیق چہرہ مجھ پہ جھکا ہوا تھا، ان کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، وہ محبت سے اپنی انگلیاں میرے بالوں میں پھیر رہی تھیں، مگر آج یہ انگلیاں بھی آرام نہیں دے رہی تھیں، تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میرے دل میں کئی خیالات آنے لگے، پتہ نہیں میری کیا حالت ہے، پتہ نہیں میں کتنی زخمی ہو گئی ہوں۔ اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ منہ کھول سکوں، بولنا تو دور کی بات ہے۔ ایک آواز میرے کانوں میں آئی، امی امی، یہ تو گڑیا کی آواز ہے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، میرے دونوں بچے بیچارگی کی تصویر بنے ہوئے کھڑے تھے۔ ہائی یہ بھی آ گئے، ان کو کون لے آیا، اور مجھے کیا ہوا، کیسے پوچھوں؟ سامنے نگاہ پڑی تو باجی، بھائی، خالہ، اتنے لوگ یہ سب کمرے میں موجود ہیں۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے رشتہ داروں سے تو کمرہ بھرا ہوا تھا، مگر احمد کہیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ ٹھیک تو ہیں؟ میرے اندر ہزاروں سوالات تھے، مگر وہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان بولنا چاہے اور بول نہ سکے، اس کا اندازہ آج ہوا۔ میں اندر سے بل کھا رہی ہوں کچھ پوچھنے کے لیے، مگر پوچھ نہیں پا رہی، زبان ساتھ نہیں دے پا رہی۔ وہ زبان جس کو بے ہوش ہونے سے پہلے میں خوب چلا رہی تھی، بلا روک ٹوک، بغیر کسی طاقت لگائے ہوئے خوب استعمال کر رہی تھی۔ آج وہ زبان بھی کتنی بھاری ہو رہی ہے کہ اس کو چلانا ایسے ہے جیسے کسی نے مجھے آسمان کو اپنی جگہ سے ہلانے کو کہہ دیا ہو۔ یہ کیسی بے بسی ہے، کوئی کچھ بھی تو نہیں بول رہا، سب خاموش کھڑے ہیں۔ کبھی کبھی بہن کی آواز آتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو زور سے کہتی ہے، چپ کرو، دیکھ نہیں رہے خالہ کی طبیعت کیا ہے؟ میں سب کی طرف نگاہیں گھما کے دیکھ رہی ہوں، مگر سر کو حرکت دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ امی کی آہستہ آہستہ میرے قریب قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، جس سے دل کو بڑا سکون مل رہا ہے، مگر میرے درد میں اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے، اور جوں جوں درد بڑھ رہا ہے میرا دل بھی جیسے ڈوبتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف کی شدت میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، اور مجھ سے اب آنکھ
کھولنی بھی مشکل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ میری پلکیں خود بخود میری آنکھوں پہ جیسے گر گئی ہوں۔ امی کی چیخ مجھے سنائی دی، عاصم جلدی جاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، دیکھو تمہاری آپا کو کیا ہو رہا ہے، عاصم جلدی جاؤ۔ امی مسلسل چیخ رہی تھی اور ان کی رونے کی آواز مجھے بے چین کر رہی تھی۔ گڑیا اور چھوٹو کی بھی مسلسل سسکیاں میری کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے پورے وجود کی طاقت جمع کی اور اپنی پلکیں اٹھائیں۔ امی مجھے سخت خوف اور حیرت سے تک رہی تھی اور سخت رونے کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دوسری طرف نظر گھمائی تو دیکھا ہے میرے بچے کتنا رو رہے ہیں، کیسے میں ان کو تسلی دوں؟ میرے اندر تو گویا تکلیف سے ہر عضو چیخ رہا ہے، میں ان کو کیا چپ کراؤں؟ میرا تو سارا وجود خود رو رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور یہ میرے پیروں کی طرف کون ہے؟ یہ کون کھڑے ہیں؟ ان کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سفید کپڑوں میں کون ہے؟ یوں لگتا ہے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں ہیں، دو کے پیچھے یہ اور بھی ہیں، اور وہ اور بھی ان کے پیچھے۔ یہ اتنے سارے یہاں کیا کرنے آ گئے؟ ایک خیال گویا بجلی کی طرح میرے دل میں آیا، کیا میں مرنے لگی ہوں؟ اگر میرے اندر ہمت ہوتی تو میں نہیں چلاتے ہوئے اس کمرے سے بھاگ جاتی۔ ارے ابھی میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ میرے تو ابھی بچوں کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، میں نے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی جلدی میں چلی جاؤں؟ میری امی میرے بغیر کیسے رہیں گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائیں گی، وہ تو 2 دن بھی مجھے دیکھے بغیر نہیں رہا کرتی، اور کچھ دن گزر جائیں تو فون پہ فون کرنے لگتی ہیں کہ آ کے مل جاؤ۔ وہ کیسے رہیں گی؟ اور یہ میرے بچے، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھو تو کیسی معصوم صورتیں، یہ میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ میری گڑیا جب کالج سے آتی ہے سارے دن کی داستان مجھے سناتی تھی، اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتی۔ اور چھوٹو کی تو کل کائنات ہی میں ہوں، وہ کیسے رہ سکتا ہے میرے بغیر؟ ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر کو کون سنبھالے گا؟ احمد کا کیا ہوگا؟ ان کے تو آدھے کام میرے سر پہ ہوتے ہیں، مجھے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے تو ابھی بچوں کو کوئی وصیت بھی نہیں کی، ابھی میں نے ان کو بہت کچھ سمجھانا ہے۔ اگر ان کو میرے بغیر رہنا پڑے تو کیسے رہنا ہے یہ ان کو بتانا ہے۔ میری آخری خواہش کیا ہے یہ تو میں نے ان کو کہا ہی نہیں۔ میں نے کب کبھی سوچا تھا کہ یہ دن بھی آ سکتا ہے؟ میں نے تو گھر سے نکلتے وقت ان کا ماتھا تک نہیں چوما، خداحافظ نہیں کہا، ان کو آخری الوداع بھی نہیں کر سکی۔ کیا وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی؟ کیا آخری بات بس ہوم ورک کی تھی؟ کیا وہ وقت جب میں ٹیکسٹ میں کرنے میں مشغول تھی، کیا وہی آخری وقت تھا جب میں نے ان کو دیکھا؟ کیا میرا آخری عمل شوہر کے ساتھ جھگڑا کرنا تھا؟ مجھے اب وہ سفید چہرے والے قریب آتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جیسے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ بہت سارے میرے ارد گرد جمع ہو رہے تھے، اور امی کے رونے کی آواز مسلسل میری گھبراہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ امی آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بچا لیں، بھائی، احمد، ڈاکٹر، کوئی مجھے زندگی دے دے تھوڑی سی۔ امی آپ کو تو مجھ سے اتنا پیار ہے، آج مجھے بچا لینا۔ ڈاکٹر کو کہیں ان کے منہ نوٹوں سے بھر دیں گے، مگر آج وہ کچھ کریں۔ زبان نہیں بول رہی تھی، مگر میں اپنی زبان حال سے گویا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہی تھی کوئی آج بچا لے۔
میرے سارے وجود میں گویا آرے چل رہے تھے، رواں رواں تکلیف میں تھا۔ ارے کچھ تو کرو، کہاں چلے گئے ہو؟ کیا کوئی اپنی زندگی میں سے مجھے چند سانسیں اور نہیں دے سکتا؟ مجھے اب کچھ نظر نہیں آ رہا، اندھیرا میری آنکھوں کے سامنے چھا گیا، اور صرف آوازیں ہیں جو کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، اونچا اونچا رونے کی آوازیں، اور ایک باریک سی کمزور سی آواز مسلسل آ رہی ہے، وہ خالہ کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زبان چل نہیں پا رہی، مگر میرا دل گویا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ درد کے باوجود میں کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح الفاظ ادا کر لوں۔ ایک جملہ ہی تو ہے، مگر ایک ایک لفظ آج زبان کے لیے ادا کرنا بھاری ہے۔ زبان میں طاقت ہی نہیں۔ میں ضرور یہ الفاظ کہہ دیتی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی، کیا کروں؟ مگر دل پکار رہا ہے۔ یا اللہ، کیا یہ وقت مجھ پہ آ سکتا تھا؟ کبھی میں نے سوچا نہ تھا۔ گرم آنسو میری آنکھوں کے کنارے سے ڈھلکتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچ گئے۔ کیا یہ دنیا میں میرا آخری وقت ہے؟ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ جب ہمارا یہ وقت آئے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور ضرور اپنی دعاؤں میں ایک دعا لکھ لیجیے گا کہ یا اللہ، موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے بچانا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سکرات الموت برحق ہے۔ جو اس وقت کی موت کی تکلیف ہے وہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت کو ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ ہم بہت کم سوچتے ہیں اس وقت کے بارے میں۔ دنیا کی تکلیفوں سے گھبرا کے ان کے لیے تو دعائیں کرتے ہیں، مگر اس وقت کے لیے دعا نہیں کرتے، جو مشکل ترین وقت ہوگا اس دنیا سے جانے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ یا اللہ، وہ دن جب میں دنیا سے جا رہی ہوں، وہ دن میری زندگی کا بہترین دن بنا دینا۔ جب میری تجھ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ اس کو بہترین دن بنا دینا۔ اس دن کوئی حسرت نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی واپس جانے کی امید نہ ہو۔ یا اللہ اس دن کو آسان کر دینا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ رب اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، رب اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ، موت کی ڈبکی اور بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ ہمارے اعمال کسی قابل نہیں ہے یا اللہ، تو اپنی رحمت سے بخش دینا، اپنی رحمت سے بخش دینا، مٹا دینا ہمارے اعمال نامے سے ہمارے گناہوں کو۔ اللہ، نہ ہمیں اس دنیا میں ان کی سزا دینا، نہ آخرت میں۔ ہم سزا سہنے کے قابل نہیں ہیں اللہ، ہم سزائیں سہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی سزاؤں کو، دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، مسئلوں کو برداشت نہیں کر پاتے اللہ، آخرت کے کیسے برداشت کر سکتے؟ تو دنیا میں ہی معاف کر دینا، کیونکہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے یا اللہ، غفور ہے اللہ، معافی کو پسند کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.